مجاہد کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہود و نصارہ اور مشرکین کا یہ قول ہے کہ یہود نے کہا کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اور اگر ہمیں عذاب ہوا تو بھی صرف چند دن ہوگا۔ نصارہ نے کہا ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ مشرکین عرب نے کہا کہ ہم مر کر دوبارہ اٹھیں گے نہیں، ہمیں عذاب ہوگا، نام ہم دوبارہ اٹھیں گے۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ کا وعدہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر۔ ہر گناہ پر سزا ہونے کے اشکال کا جواب اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور برا کام عام ہے، خاص گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ۔ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے گناہوں کے متعلق ہے۔ اس تقدیر پر یہ اشکال ہے کہ اگر ہر گناہ کی سزا ملے تو پھر مسلمانوں کی نجات بہت مشکل ہوگی۔ اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت من یعمل سوءا نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ آیت بہت دشوار ہوئی، ان کو بہت تشویش لاحق ہوئی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا نیک عمل کر، نیکی کی کوشش کرتے رہو، مسلمانوں کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، اس آیت کے بعد کس طرح بہتری ہوگی؟ تو آپ نے پوچھا کون سی آیت کے بعد؟ عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق ہوگا، جو بھی برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ کیا تم کو مصیبت نہیں پہنچتی؟ فرمایا تمہاری برائیوں کی یہی سزا ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی کی مثل، ان سے بھی روایت ایک مسند احمد میں روایت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آیت گناہ کبیرہ سے اجتناب کی وجہ سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ کبیرہ کے اجتناب کی وجہ سے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں، نیک کاموں کی وجہ سے بھی برے کام مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، وضو کرنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، ایک نماز جمعہ سے دوسری نماز جمعہ کے درمیان کے گناہ جڑ جاتے ہیں،
عرفہ کا روزہ رکھنے سے ایک پچھلے اور ایک اگلے سال کے گناہ جڑ جاتے ہیں، حج کرنے سے ساری عمر کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جب مسلمان اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ والذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن سیئات، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو انبیاء علیہ السلام، ملائکہ، اولیاء کرام، شہداء کرام، علماء کرام اور نیک اولاد کی سفارش کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ پانچواں جواب، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو محض اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ قرآن مجید میں بہت جگہ یہ آیت ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخش دے گا اور جسے چاہے عذاب دے گا۔ صفوان بن محرز مازنی بیان کرتے ہیں، ایک دن میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا کی کیا تفسیر سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کر کے اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کر کے اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ رکھ دے گا، رحمت کا پردہ، اور اس کو چھپا لے گا اور فرمائے گا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اے میرے رب، حتیٰ کہ اللہ اس شخص کے اس کے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا اور وہ شخص یہ سمجھے گا کہ اب ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا، آج میں تجھے بخش دوں گا۔ پھر اس کو اس کی نیکیوں کی کتاب دی جاتی ہے۔ رہے کافر اور منافق تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے فرمائے گا ان لوگوں نے اپنے رب کی تکذیب کی، سنو ظالموں، اللہ کی لعنت، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت کفار اور مشرکین کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس پر یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد مومنوں کے متعلق الگ آیت نازل فرمائی، جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ نیز جب کفار کو ان کے ہر برے عمل کی کام کی سزا دی جائے گی تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ کفار فروغ کے مخاطب اور مکلف ہیں اور یہی صحیح مذہب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یہ آیت 123 سورۃ النساء کی ہے، جس کے بارے میں آپ حضرات نے کچھ باتیں سنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔